فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. انسان کی عمر یہ انتہائی محدود اور انتہائی مختصر ہے. جب یہ گزر رہی ہوتی ہے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی متاع اور میری کتنی قیمتی چیز جو مجھ سے کھو رہی. کسی نے اس کی مثال میں بیان کی ہے کہ انسان کی زندگی یہ ایک برف کی مانند ہے کہ جیسے برف کھلتی ہے جیسے برف پگھلتی ہے احساس نہیں ہوتا لیکن وہ ختم ہو رہی ہوتی اور ایک وقت میں بالکل ختم ہو جاتی. ہماری زندگی بھی بالکل ایسے ہے. برف کی تو بہت شاید کوئی گارنٹی ہوتی ہے کہ ایک برف کا بلاک اتنا بڑا ہے اب یہ اتنا ہو گیا ہے تو اب یہ اتنا رہ گیا ہے. ہمارے پاس تو اتنا رہ گئی والی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں تو بالکل گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنی باقی لیکن ہمارے پاس تو بالکل باقی والی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس وقت کس کا چراغ گل ہو جائے بجھ جائے یہ کسی انسان کے پاس کوئی ایسی تصدیق اور گارنٹی نہیں. قیامت کے دنوں میں قیامت کے دن کے نامے میں ایک نام یوم حسرت بھی کہ قیامت کے دن جتنے لوگ ہوں گے سب حسرت کریں گے. یہ نہیں کہ برا حسرت کرے گا. حسرت کسے کہتے ہیں؟ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. افسوس میں یہ نہیں کر سکا افسوس میں یہ پا نہیں سکا. قیامت کے دن نبیوں سے لے کر گناہگار انسان تک ہر شخص حسرت کرے گا. کس چیز کی حسرت؟ گناہ کی. گناہگار کی حسرت تو صرف بھی آتی ہے کہ میں گناہ نہ کرتا میں گناہ نہ کرتا رب کی نافرمانی نہ کرتا شرک نہ کرتا بدعت کا ارتکاب نہ کرتا کہ جو اس دنیا میں حرام کماتا رہا میں حرام نہ کماتا. جو اس دنیا میں غلط کاریوں میں مشغول رہا میں غلط کاریوں کے اندر نہ لگتا. جو نیکی انسان ہے وہ کیا حسرت کرے گا کاش میں کوئی اور
میں کوئی اور نیکی کر لیتا، سارے حسرت کریں گے، سارے ہی حسرت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اتقوا اللہ، لوگوں زندگی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ سے ڈر کر گزارو۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ بس یہ میں کام کر لوں پھر آگے سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی تو بچپن ہے، جوان ہو جاؤ پھر میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، بس شادی ہو جاؤ پھر میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں گا، شادی ہو گئی ذرا میں حج کر لوں، حج کے بعد اپنے آپ کو سدھار لوں گا، بس یہ میرا تھوڑا سا مقصد پورا ہو گیا میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتنا وقت تمہارے پاس نہیں، یہ بس آج ہی ہے جو ہے، کل کے دن کے لیے ولتنظر، غور کرو کہ کل کے دن تمہیں کس چیز کا سامنا کرنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصدہ پیدا کر دیا، بلا وجہ پیدا کر دیا؟ جیسے بعض لوگ بس اوقات سرسری طور پر، بس اوقات سنی سنائی بات، بس اوقات ایسے ہی پڑھی لکھی کہ یہ دنیا کا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ نے کھیل تماشا بنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ رب العالمین نے انسان کو کبھی بھی بطور کھیل تماشا پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ اور تم سمجھتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم جو کچھ مرضی کر کے آ جاؤ تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کسی کے سامنے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات کے اندر، اس کے کام کے اندر کسی قسم کے عبث نام کا امکان اور شاید نہیں ہے کہ اللہ کا کام ہو اور وہ بے مقصدہ ہو، اللہ کا کام ہو اس کا کوئی مطلب نہ ہو، اللہ کا فیصلہ ہو اس میں کوئی حکمت نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہو اور اس کا اس دنیا میں کوئی پرپس نہ ہو۔ فتعالى الله الملك الحق، اس اللہ رب العالمین کی ذات کی وہ سزاواری نہیں ہے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں، اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تو ہم انسان ہے نا، کوتا نظر ہے، کوتا فکر ہے، کوتا عقل ہے، ہم کہتے ہیں شاید کی نہیں، اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کی بنائی ہوئی چیز تو بلا ضرورت یا بلا فائدہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی چیز بلا مقصد یا بلا فائدہ نہیں۔ اور جو انسان جس کی اساس ہے دنیا چلی انسان کے سر رہی ہے، وہ کیسے بے مقصدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب اور اس موضوع کو اللہ نے قرآن کریم میں 20 جگہ ذکر کیا۔ اللہ سب انسان ان یترک سدى، یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے مہارا چھوڑ دیا جائے گا، بے مہارا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، یعنی کوئی چھوٹے چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى۔ اے انسان، تو نے کبھی اپنی حقیقت پر غور نہیں کیا؟ ایک تو چھوٹا سا جرثومہ تھا، پانی کی شکل ہوئی، پانی سے موچڑے کی شکل ہوئی، موچڑے سے جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے تو جسم شکل بنا، اس سے پھر تو تھوڑا سا جنین بنا، پھر تو سے دنیا میں آیا، یہ اتنا بڑا جو پروسیس بنایا اور یہ جو چلا ہے یہ بے مقصد چیز کے لیے، یہ اتنی جس چیز کے لیے محنت اور کوشش ہو، جو اتنا لانگ پیریڈ کر کے جو ہے وہ چیز ایجاد اور پیدا ہو، وہ بے مقصد ہو۔ اللہ اکبر۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ لوگوں، تم بے مقصد نہیں ہو، بے مطلب نہیں ہو، بے فائدہ نہیں ہو، ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری ہے۔ اور ایک دن آئے گا إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان کے پاس موت آئے گی نا، کیا کہیں گے؟ اے اللہ رب ارجعون، بس مجھے نا ایک مرتبہ واپس لوٹا دے،
تو دنیا میں 40 50 60 70 80 90 اور کچھ لوگ 100 اتنا عرصہ جو گزار کر آیا ہے، اب واپس جانے کا مطلب کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میں وہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں جو میں کر نہیں سکا۔ کلا، یہ بات نہیں مانی جا سکتی، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، اور یہ کلمہ ہر مرنے والے نے کہنا۔ اللہ تھوڑی سی محنت دے دے، ایک مرتبہ میں واپس لوٹا تو بھائی یہ نعمت آج ہم سب کے پاس موجود ہے۔ یوم حسرت سے پہلے کہ انسان حسرت کرے، یہ محنت ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس دنیا میں انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے، رشتہ داروں کو بھولا ہوا ہے، ماں باپ کو بھولا ہوا ہے، اولاد کو بھولا ہوا ہے، رشتہ داروں کو بھولا ہوا ہے، بیوی بچوں کو بھولا ہوا ہے، جو اس پر فرائض ہیں وہ سارے بھولا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ مالی دولت اکٹھا کر لیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے نا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، مرنے سے پہلے، فیقول رب لولا اخرتنی، یہ نہ ہو کہ موت پہنچ جائے اور تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ بس تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کس لیے؟ فاصدق، کہ میں تیرے راستے میں کوئی صدقہ ہی کر دوں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے علماء نے اس چیز کا استنباط کیا کہ مال خرچ کرنے کا انسان کو جو بینیفٹ ہے بے شمار چیزوں کا ہے، لیکن ایک بڑا ہیوج اور بہت بڑا جو بینیفٹ انسان کو ملے گا یہ مل سکتا ہے وہ مال کے خرچ کرنے سے، جو انسان مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ جناب ابن عباس کہنے لگے من کان لہ مال جس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو اور پیسہ جمع ہوا جو اسے حج کروا سکتا تھا، اور تجب علیہ فی زکات، یا جس میں زکات واجب تھی، فلم یفعل، اس نے پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، پیسے ہونے کے باوجود زکات نہیں دی، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی منتیں کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، میں تھوڑا سا واپس جانا چاہتا ہوں۔ جب جناب ابن عباس نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی تو صحابہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو بات کافروں کی نہیں ہو گئی کہ کافر کہیں گے ہمیں محمد دے، ہم نیک کام کریں۔ ابن عباس نے کہا کہ کافر تو اس کو شامل ہے، اور میں تمہیں قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں کہ اس میں مومن مسلمان بھی شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت ذکر کی ہے یہ مومنوں کے ساتھ میں کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، صرف ایمان پر کفایت کر کے نہ بیٹھ جانا کہ ہم تو مومن ہیں جی۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، یہ تمہاری اولادیں اور یہ تمہارے مال کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ سے غفلت کا باعث نہ بن جائے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کوئی شخص مومن تھا، مومن ہے، مال کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا، اولاد کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا، بیوی کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا، اپنی دکانداری کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا، اس دنیا میں مقام مرتبے کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ انسان خسارہ پانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، آگے وہی آیا اللہ تعالیٰ مومنوں کے متعلق کہہ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ کہ جن کے پاس حج کا پیسہ ہے حج نہیں کرتے، زکات کا پیسہ ہے زکات نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت ہے خرچ کر بھی سکتے ہیں نہیں کرتے۔ آنکھوں دیکھی باتیں بے شمار لوگوں کو پیسوں کے معاملے میں بات کرتے محنت کرتے، کسی کو پیسے کو کیا دیتے کہ یار آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کوئی بات ہے، اللہ صحت رکھے چلے جائیں گے، اللہ صحت رکھے، بس یہ بچوں کی میں شادی کرنے پھر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں،
اللہ نے بچے یا بچیوں کی شادی کرنا ہم پر فرض نہیں کیا، اللہ نے اپنے گھر کا حج کرنا جو ہے ہم پر فرض کیا۔ یہ جو ہے نا یہ مختلف قسم کے فرض یہ شیطان ہمارے دل اور دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ جی پہلے تو بچیاں کی شادی کرنی فرض ہے نا، بچیوں کی شادی کرنا فرض ہے نا۔ میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادیاں میں اور آپ کرتے ہو کرواتے ہیں؟ میرے گھر میں کروانے سے شادی ہوگی؟ کتنے ہی ہے جی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بہنیں اور بہنیں سالوں ہو گئے شادی کے لیے زور لگاتے ہوئے، داڑھیوں کے اندر چاندی آ گئی، سروں کے اندر چاندی آ گئی، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی۔ اور شادی تب ہی ہوگی جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ شادی ہو۔ میرے اور آپ کی کوشش سے شادی کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہم پر حج فرض کیا ہے۔ یہ جو ہم نے الٹی سیدھی اپنے اوپر بات یہ ہے نا کہ میں بچوں کی شادی کر لوں، میں اس بچے کو فلاں کر لوں، میں تھوڑا سا یہ کر لوں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ انسان یا موت کے وقت یہ انسان یہ حسرت کرے گا، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، زکات نہیں دی تھی میں زکات دے دوں، حج نہیں کیا تھا میں حج کر لوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا اور بڑھا لیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا انسان کر رہا ہوتا ہے، کچھ تو غلطیاں ہوتی ہے جانے میں ہوں انسان سے ہوں انسان نے معافی مانگی بات کو بڑھ رہی، کچھ غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے اور ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یار ہے تو غلط چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دوں گا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دوں گا کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان لا تلہکم اموالکم، یہ مال جو انسان حرام کاری کر رہا تھا وہ حرام لے رہا تھا، وہ حرام دے رہا تھا، وہ حرام بیچ رہا تھا، وہ حرام کے کاروبار کے اندر کسی قسم کی انوالومنٹ تھی۔ لا تلہکم اموالکم دیکھ لینا کہ غفلت تمہارے نہ ڈالو، موت آ گئی پھر وقت نہیں ملے گا کہ تھوڑا سا وقت دے دو میں ذرا چیک کسی کے نام کا کاٹ دوں، یا فلاں کا میں نے پیسہ کمایا ہوگا تو میں کیا تو اس کو دے دوں، یا میں کوئی غلط کاروبار کر رہا تھا میں کیا تو اس کو کلوز کر دوں۔ پھر انسان کو وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ایک سانس کی مہلت نہیں ملتی، ایک سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ جو سانس اندر ہوتا ہے وہ پھر باہر نہیں آتا، جو باہر ہوتا ہے وہ پھر اندر نہیں جاتا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اور آج انسان کی غفلت کے اسباب میں سے اس دنیا کے اندر تیسرا سبب شادی ہو۔ ہمیں اگر غفلت میں ڈالا ہے اگر جمعہ ہو رہا ہے نا جمعہ ہو رہا ہے آپ جائیں بازار جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گاڑیاں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم، اگر میں نے دکان بند کر دی تو میری روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر، صدقے کی بات ہو رہی ہے، مجھے اتفاقاً سچا واقعہ یاد آ گیا۔ امام حرم رہی ایک شیخ، میں نے کل ان کا واقعہ ان کی زبانی سنا، امام حرم رہی کہتے ہیں میں نے دوسری شادی کی، ایک سال گزر گیا داخلہ نے اللہ نے اولاد نہیں دی، کہتے ہیں کہ کم بیش 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ ریال میں نے صرف کر دیا اپنی بیوی کے علاج پر کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ کہتے ہیں میری ساس بیمار ہوئی، میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے ساس کے ساتھ اسپتال میں گیا، تو اسپتال میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے فتنوں سے بچائے۔ ایک عورت بڑی انتہائی ضعیف اور کمزور، اس نے آ کے تعاون مانگا کہ میری کوئی ہیلپ کر دو، میں کمزور ہوں، دوائی لینی ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، جو بھی ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو میری بیوی تھی اس نے پرس کھولا تو پرس کے اندر 100 ریال تھا، اس نے 100 کو 100 ریال دے دیا اس گروپ کو اور کہا کہ اپنا جو 100 ریال دی 100 روپئے میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو کتنی ضرورت تھی پیسوں کی یا اس کا کیا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا بیٹی کوئی دعا مانگنا نہیں، کوئی دعا مانگنا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بیوی بولتی میری ساس بولی، میری بیوی کی ماں کہ اما اس کے لیے دعا
طور پہ اللہ رب العالمین اس کی گود بھری کر دے. تو پتہ نہیں کون سی عورت تھی، کوئی نہیں تھی، ہم نے اپنی ساس بنایا، اپنی ساس کا ایک چیک اپ کروایا، ہم کھانا آ گئے. کہتے ہیں آج اللہ نے مجھے اس بیوی سے 3 بیٹے دیے، 3 اولادیں دی. تو کہتے ہیں میں کئی مرتبہ اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ دونوں کہاں لاکھ اور 1.25 لاکھ اور فائدہ ٹکے کا نہیں، اور کہاں صرف 100 اور اللہ نے یہ 3 اولادیں دے دی. صدقہ اتنی بڑی چیز ہے نا، اتنی بڑی چیز ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے دین پر. میں کو بھی منع کرتا ہوں، یہ مسجدوں کے اسپیکر کھول کے جناب مسجد کے لیے چلتے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے گھر کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے لائٹر کا نظام، ہمارے لیے پنکھے کا نظام، ہمارے لیے پانی کا نظام، ہمارے لیے ٹھنڈی جناب ٹھنڈ کے لیے کولر اور اے سی، اور گرمی کے لیے جناب ہمارے لیے ہیٹر. ایک منٹ بند ہو جائے تو سارے نمازی چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. اور جب مسجد میں دینے کی باری آئے تو 10 روپے سے زیادہ ہماری جیب سے نوٹ نہیں نکلتا. ہم دیتے کس کو؟ اللہ کو. اور آج تو بچہ بھی 30 40 50 سے نیچے خوش نہیں ہوتا. مجھے آپ کو 10 روپے مسجد میں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اس میں میں بھی شامل ہوں. ذرا غور کروں اپنے کردار پر. باہر دکان پہ چلے جائیں، 10 روپے کی کوئی چیز آتی ہو، میں اور آپ اللہ کو 10 روپے دیتے ہیں. خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے کہ مجال ہی ایسے پیدا نہ ہو، ایسی حالت ہی کبھی پیدا نہ ہو کہ مسجد کا کبھی خزانہ نہ ہو. مسجد چلانے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنے بل آتے ہیں مسجد میں؟ چلی رہی ہے نا، بند تو نہیں ہوئی صدیوں سے، لیکن میرے اور آپ کے معاملات کے اندر خرابی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے چلایا ضرور لیکن غلط طریقے سے چلایا ضرور لیکن غلط طریقے سے چلایا. ہمیں اپنی ایک کمیٹی بنانی چاہیے، افراد ہونے چاہیے جن کے ذمہ چیزیں ہو کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے ذمہ ہم نے پوری کرنی. ہمارا ایک نہیں، بے شمار طریقے غلط ہے، بے شمار طریقے غلط ہے. اگر اللہ کے رستے میں دینے ہیں تو 10 روپے دینے ہیں. بے شمار مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم نے جناب اماموں کے اور مسجدوں کے جناب لگائے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کبھی ہم نے میرے صاحب کو دے دیا، کبھی نہ دیا. وہ میری ہم نے کہا پھر وہ اللہ کو دے رہے ہو کہ کسی اور کو دے رہے ہو؟ کس کو دے رہے ہو؟ یاد رکھو، جیسا دے دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بھائی جب اللہ کے لیے دینا ہے تو انسان محنت اور امتنان کے ساتھ دے، اور اللہ کے لیے دے، اور انسان نیت کے ساتھ باشعور ہو کے دے کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں. خدا کی قسم، یہ جو سچا بات ہے جو میں نے آپ سے کل سنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ترفع البلاء، اور یہ تم پر آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، بیماریوں کو کاٹ دیتا ہے، آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ آفات کو ٹال دیتا ہے. اور صدقہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. صدقہ دیتے ہوئے انسان کو ایک یہ اپنے ذہن میں تصور کرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کو دے رہا ہوں. یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اگر تم خلوص سے دے رہے ہو تو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے تمہارا صدقہ قبول کرتا ہے. تصور کرو کہ جو پیسہ میں نے رب کو دیا، رب کے نام پہ دیا، کسی انسان کو نہیں دیا، کسی ادارے یا کسی مسجد کو نہیں دیا، میں نے تو اپنے رب کے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے مالک کے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. کبھی ہم نے تصور کیا؟ نہیں میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ یہی تمہارے کے دن کے اندر فرما رہے ہیں. ابن عباس کا یہی کہنا ہے کہ پھر وقت نہیں ملے گا یہ ان لوگوں کے متعلق جن کو رب نے مال دیا لیکن انہوں نے خرچ نہیں کیا، ان
ان کے متعلق جن کو اپنے مال کو انہوں نے حج نہیں کیے اور مختلف کے اپنے ذہن کے اندر اپنی چیزیں ڈال کر اسی مال کو جمع کرنے کے اندر لگے رہے ہیں. مال جمع نہیں ہو سکتا, مال جمع نہیں کرنا چاہیے, لیکن میرے بھائی ہر چیز کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں. اور لمبی زندگی ہم کس لیے بہت زیادہ بسا اوقات مال جمع کرتے ہیں, بے شمار حرام اکٹھا کرتے ہیں. کس لیے؟ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کی نفسیات بتائی. کیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ مال یہ مال اسے لمبی زندگی دے گا. مال سے زندگی ملتی اور مال سے زندگی نہیں ملتی. ابن عباس کہتے ہیں, ابو دردا کہتے ہیں, ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول یہ لمبی زندگی کیا چیز ہے کہ بندے کی عمر 100-200 سال ہو؟ فرمایا لمبی زندگی اللہ کے بندے یہ نہیں کہ انسان کی عمر لمبی ہو, بلکہ لمبی عمر تو یہ ہے ان یرزق اللہ کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ذریۃ صالحۃ نیک اولاد دے دے. لوگ کیا کہتے ہیں فلاں کا پتر ہے, فلاں کی اولاد ہے, فلاں کی نسل ہے. انسان کو اللہ نیک اولاد دے اور وہ پھر اس کے بعد دعائیں کرے. اللہ رب العالمین اس انسان اپنی نیک اولاد کی دعاؤں سے انسان کی قبر کو پوری رکھتے ہیں. انسان کا نیک نام جاری رہتا ہے. ہم نے کبھی اس چیز کو دی, یہ ہم سب کی کوشش ہے میری اولاد ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یہ جج بن جائے, یہ پائلٹ بن جائے, یہ فلاں بن جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ساری اولاد کو نیک بنانا, اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یہ اولاد تو ہر انسان کرتا ہے کہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. سب سے پہلی دعا جو انسان کی ہونی چاہیے اللہ اولاد کو نیک بنانا, اولاد کو نیک بنانا. جس انسان کے اللہ نے نیک اولاد دے دی نا اس کی دنیا میں بنتی, اس کی آخرت میں بنتی. اور یہ وجہ کیا ہے, ایک سبب کیا ہے, صدقہ کرنا. کیا ہے؟ صدقہ کرنا. تو انسان کہیں اس غم اور آفت کے اندر نہ بنے گا کہ انسان حسرت کرے گا تھوڑا سا وقت دے دوں یا کم کر دیں. جو انسان نے اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے ان کو اس کو فوراً دے دینا چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ الْمُجْرِمُونَ, اے نبی آپ دیکھیں گے قرآن میں کافر کو کہا, مجرم کہا, ناکسوا رؤوسہم, سر گرائے ہوئے رہے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے اللہ سب دیکھ لے, وسمعنا سن لے, فرجعنا نعمل صالحا, بس ایک کرم فرما واپس بھیج دے, دوبارہ غلطیاں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسمع بہم وابصر, اسمع بہم وابصر. کہ آدمی یقین نہیں سنا رہا تو پھر کدھر آنا سی. آج تو ود کے سننے والا کوئی نہیں, تو ود کے دیکھنے والا کوئی نہیں, تک کا کوئی نہیں ہے کہ نہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اس میں کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, اگر ہم دنیا میں سن لیتے اور عقل کر لیتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا, یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. میرے بھائیوں, یہ عمر یہ ایک بار ملی ہے زندگی ہے, اور جتنی مل گئی زندگی اتنی ہے. آگے کیا ہے ہمیں نہیں پتا, آگے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ قرآن میں کہے کہ جب یہ دے گا تو واپس لوٹا. اللہ فرمائیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ, کیا ہم نے تمہیں دنیا میں عمر مل دی تھی, مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ, جس میں ایک انسان نصیحت حاصل کر لیتا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, تم کہو کہ صاحب کسی نے دسیا نہیں, تو دسنے والے نہیں آئے, کسی نے بتایا نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ قیامت بھی کوئی چیز ہے, کوئی حلال اور حرام کا بھی کوئی تصور ہے, کسی نے دسیا نہیں. اللہ اکبر. جناب مسعود کہتے ہیں اذا بلغ احدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله, جب تم میں سے کسی انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر اللہ کو بچ کے ڈرتے رہنا چاہیے. اب کوئی عذر نہیں کسی انسان کے پاس جس کو اللہ نے 40 سال زندگی کی آخر میں مجھے پتہ نہیں لگا. اگر 40 سال میں کچھ نہیں پتہ چلا پھر 1040 میں بھی پتہ چلنے والا کوئی مقام نہیں. تو اس لیے بھائیوں
اللہ سے ڈر کر ہم سب زندگی گزاریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہے، چھوٹی چھوٹی مسٹیک، چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کہتا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو تباہ کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نافرمان یا شرم صاحب کو نہ بنائے کہ جن کو موت کے وقت یا قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہنا پڑے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ آئے ہم سب مل کر عزم کریں کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے قول کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ میرے بھائی اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی اصلاح کریں۔ نازک بات ہے جو آج ہم بولیں گے وہ پہلے کاٹیں گے۔